تقوی کے حوالے سے میں نے ابتداً عرض کیا اس کے معنی معلوم کریں گے اور اس کی اہمیت جاننے کی کوشش کریں گے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی ایک قلبی وصف ہے، یہ قلب کی ایک خوبی ہے، اسی میں یہ موجود ہوتا ہے، اور جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو اس کو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے روکنے میں مدد دیتا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے، جی جی بالکل، اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں جیسے لعلکم تتقون روزوں کے بارے میں کہتے ہیں، تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود نہیں کہ آپ روزہ رکھیں تو آپ کو تقوی حاصل ہو جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، جو صفت تقوی آپ کو حاصل ہے اس میں مستقیم ہوں گے، استقامت ہوگی، اضافہ ہوگا۔ کیونکہ تقوی کا مطلب جیسے ایک وصف ہے، اور یہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے روکتا ہے، اور یہ اسی وقت روکے گا جب پہلے آدمی کو ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ کا علم ہوگا۔ اس کے تقوی کے درجات علماء بیان کریں گے۔ سب سے نچلا درجہ کیا ہے کہ جب یہ صفت تقوی حاصل ہوتی ہے تو انسان ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے رک جاتا ہے، اور یہ بغیر علم اور معرفت کے حاصل نہیں ہوتا۔ علم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اجمالی، کسی چیز معلومات اجمالی مختصراً، اور معرفت کا مطلب پوری گہرائی کے ساتھ۔ جب یہ ہمیں چیز حاصل ہوتی ہے، پھر یہ اگر ہماری صفت تقوی حاصل ہوتی ہے تو یہ ان گناہوں سے جو معرفت حاصل ہوگی روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ اگر علم نہ ہو تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص بظاہر متقی بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بعض اوقات گناہوں کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور بعض نیکیوں کو گناہ سمجھ کر چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہ روڈوں پہ مانگنے والی مافیا کو کوئی دیتا ہے تو یہ تو پتہ ہے کہ پیشہ ور فقیر ہیں اور ان کو دینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے بغیر ضرورت کے مانگنا، اور اللہ نے واضح فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، زیادتی اور گناہ کے کام میں باہم معاونت نہ کرو۔ لیکن آپ دیکھیں ایسا کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں ماں باپ سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ عمرے کر رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی، حالانکہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ بھی تو آپ کر رہے ہیں۔ جی جی، اور اس میں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں تو بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں، میں حق بجانب ہوں۔ بھائی حق بجانب اپنے مقام پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماں باپ کے ادب کا حکم دیا وہ آپ کو حاصل نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے تو آپ کی عبادات بھی ضائع ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ علم ضروری ہوا، اس سے پھر تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جی ان سے ملیے، نہیں آپ سے نہیں، ان سے ملیے جی یہ صاحب تقوی ہے، اچھا اس کی علامت کیا ہے، وہ بالکل ناواقف شریعت ہوگا، جی مسجد میں ہر مہینے 50,000 روپے چندہ دیتے ہیں، یہ 12ویں 20 دیگے پکاتے ہیں، ہم اس پہ تقوی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں، اور وہ مارکیٹ میں سب سے بڑا فراڈیا ہوتا ہے بعض اوقات۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ صفت تقوی جو ہے یہ علم کے بعد پھر انسان کے اندر ایک شعور بیدار ہوتا ہے، اور پھر آدمی جب محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پرہیزگاری کی نعمت دیتا ہے اور آدمی اس سے گناہ سے بچتا ہے۔ ایک بس آخری آیت عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارا یہ مسلمہ اصول ہے کہ کوئی بھی ولی جاہل نہیں ہو سکتا۔ یہ ولایت جو ہے وہبی شے ہے، کسبی نہیں ہے، یعنی اللہ کی عطا سے ہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولایت نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا، کسی جاہل کو، اس کا مطلب ہے عالم ہوگا، وہ صاحب علم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، کون، وہ جو ایمان لائے اور صاحب تقوی ہوئے۔ اس کا مطلب ہے دیکھیں وہ صاحب تقوی ہونے کی بشارت اور ان کی گواہی تو اللہ دے رہا ہے، اور کوئی بھی اللہ کا دوست، اللہ کا ولی جاہل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے وہ صاحب علم ہوتا ہے تو پھر ان کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ پہ غور کرنے کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ اگر جیسے اب روزے ہیں، اگر آدمی علم حاصل نہ کرے اور روزے رکھتا رہے، آپ خود بتائیے اسے پتہ ہی نہیں نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، وہ تو سینکڑوں گناہ حالت روزہ میں بھی کرے گا۔ اس لیے یہ اس پوائنٹ کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ صفت تقوی ایک تو حاصلی علم سے ہوتی ہے، اور پھر علم کی برکت سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ایک دفعہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کی برکت سے آدمی مزید بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ پاتا ہے۔ کیا کیا ہے، ولایت جو ہے وہبی ہے، وہ کسبی نہیں ہے، انسان حاصل نہیں کر سکتا، جو مفتی صاحب نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ولایت دیتا ہی اس کو ہے کہ جو صاحب علم ہو، اور اللہ کا فضل جس پر ہوتا ہے وہ ظاہر ہے صاحب علم ہو جاتا ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب فرماتا ہے۔
آگے بڑھتے ہیں. بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا اس کے معنی مفاہیم بھی اور اس کی بہت خوبصورت انداز میں اس کی اہمیت بھی بیان فرمائی. اب ہماری جو